انکل جب آپ ڈپریس فیل کرتے ہیں تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں اپنی زندگی کو کیسے گزارتا ہوں، لیکن ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کے اوپر کسی نہ کسی وقت آتا ہے. میں بھی ایسے ادوار سے گزرا ہوں، ایک مرتبہ نہیں، بارہا. لیکن میں نے تجربے سے یہ سیکھا ہے کہ ایسی حالت میں انسان کو ایسی چیزیں تلاش کرنی چاہیے جو اس کی طبیعت پر خوش ہونے کا اثر ڈالیں. کوئی لطیفوں کی کتاب پڑھیں، یا کوئی ایسا مزاحیہ ڈرامہ دیکھیں، یا کوئی ایسی کتاب پڑھیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا تھا، ایکسرسائز بہت اس میں اثر انداز ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ایک خاص طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ ڈپریشن ہو تو آپ بالکل چت لیٹ جائیے. چت لیٹ کر اپنے ہاتھ پیر بالکل ڈھیلے ایسے چھوڑ دیں، آنکھیں بند کر لیں، تکیہ نہیں ہونا چاہیے، اور منہ کو تھوڑا کھول لیں. مطلب جبڑا جو ہے وہ بند نہیں ہونا چاہیے منہ سے ایسے. تو آپ خاموش ہو کے لیٹ جائیں. آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ کوئی چیز آپ کے جسم سے، کوئی فلوئڈ بہہ رہا ہے، اور وہ ڈپریشن ہوتا ہے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. آپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یقین ہے مجھے کہ آپ اس کو مفید پائیں گے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنی جیب میں ایک سیٹی رکھا کریں، وقت بوقت اس سیٹی کو بجائیے. ایک باجا ہوتا ہے جو ہم بچپن میں بجایا کرتے تھے، فر. وہ فر باجے کو اپنی جیب میں رکھیں، اور جب بھی جہاں بھی ہو سکے کسی کے سامنے، جہاں بھی آپ مناسب سمجھے، فر کر کے اس باجے کو بجائیں. تو اس سے ایک ذہنی اثر پڑتا ہے کہ جاؤ، برے خیالات دفع ہو جاؤ. تو یہ چیزیں ہیں، اور جس سے میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ڈپریشن کو اوور کم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے. سر آپ کے مشاغل کیا کیا ہیں؟ بھائی میں جیسے صبح کو اٹھتا ہوں، سب سے پہلے تو اللہ کے حضور حاضری ہوتی ہے، نماز پڑھتا ہوں. نماز کے بعد پھر میں واک کرتا ہوں، کچھ ایکسرسائز کرتا ہوں. اس کے بعد میں اخبار پڑھتا ہوں. پھر میں ناشتہ کرتا ہوں، اور پھر گھر میں ٹی وی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بیوی ہے. تو یہ میرا شغل ہے. اس سب سے گزرنے کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بیگم سے جانے سے پہلے، بیگم سے جب بات کرتا ہوں تو اپنے آپ کو دوبارہ آرگنائز کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہر آدمی کی زندگی کا حصہ ہے، تو اس کو بخوشی سے گزر جانا چاہیے. تو بہرحال یہ کر کے تو میں آفس جاتا ہوں. جیسا میں نے پہلے بتایا، اپنی مرضی سے جاتا ہوں، گاڑی آتی ہے مجھے لے جاتی ہے، اور میں واپس آتا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک بہت ہی اچھی زندگی اور پرامن زندگی گزار رہے ہیں، اور رات کو بے فکر ہو کر سوتے ہیں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی زندگی عطا کرے. شکریہ. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ زندگی. ہاں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی زندگی میں اثر کرے. آمین. آنٹی آپ کی زندگی کے روٹین کیا ہے؟ ہم صبح اٹھتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، قرآن شریف پڑھتی ہوں. اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں ہم لوگ بیٹھ کے. ناشتے کے بعد یہ تو آفس چلے جاتے ہیں. میں پھر کمرہ کو ادھر ٹھیک ٹھاک کر کے اس کے بعد میں کچن میں چلی جاتی ہوں. وہاں پہ کھانا بناتی ہوں. کھانا بنا کے وہاں سے نکلتے ہیں تو ظہر کی اذان ہو جاتی ہے. پھر نماز پڑھتی ہوں ظہر کی. اس کے بعد پھر یہ آ جاتے ہیں. پھر ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اکٹھے بیٹھ کے. کھانا کھانے کے بعد کافی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر لیٹ جاتی ہوں. اس کے بعد شام کو اٹھ کے پھر شام کی عصر کی اذان ہوتی ہے، پھر نماز پڑھی. اس کے بعد چائے وائے پیتے ہیں. پھر ہم لوگ ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ ٹی وی پہ نیوز وغیرہ آتی ہیں، اور وہ نقطۂ نظر وغیرہ وہ دیکھ کر اس کے بعد میں ڈرامہ دیکھنے چلی جاتی ہوں اس کمرے میں. یہ بات تک سے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں. پھر میں عشاء کی نماز پڑھتی ہوں. پھر میں کچھ پڑھتی ہوں تھوڑا قرآن شریف. اور اس کے بعد میں سو جاتی ہوں، اور بہت آرام سے سوتی ہوں. اچھا آنٹی، آج کل کی خواتین کے لیے صحت مند زندگی اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ بات کریے کہ آج کل کی خواتین تو سوائے میک اپ کے کسی کام میں ہوتی نہیں ہے. انہیں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے گھر سے.
वो ना घर को देखना चाहती हैं ना बच्चों को देखना चाहती हैं। ज़ाहिर है कि उनको अपने आना जाने से फुर्सत नहीं होती कहीं, तो वो ये और उसी से उनको डिप्रेशन भी होते हैं। किसी को अच्छी उसमें देखा तो कि मेरे पास नहीं है ये चीज़, उसके पास है, उसको इसका डिप्रेशन होता है। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसी कोई वो नहीं है। हमें जो अल्लाह ने दिया है बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वही हमारी सेहत का राज है कि हम इस उम्र में भी अपने हर काम करने को बड़े शौक़ से करते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि करो, लेकिन मैं खुद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कभी डिप्रेशन होता है तो क्या करते हैं? बस जब अगर कभी डिप्रेशन होता है तो मैं बस तस्बीह पढ़ती हूँ, सिर्फ दरूशी पढ़ती हूँ सिर्फ। और बस या थोड़ी देर ऐसा होता है ना, खामोश होकर बैठ जाते हैं आदमी, फिर इधर उधर ज़रा टहले, चाय की प्याली पी या कुछ ऐसा किया, बस फिर वो ख़त्म ही हो जाता है, कुछ और देखने लग गए। कोई दवाएं वगैरह नहीं, दवा वगैरह तो कोई ऐसी नहीं खाती। बीच में ये मेरे ब्लड की कमी हो जाती थी तो वो बस बी कॉम्प्लेक्स वैसी, क्योंकि ज़ाहिर है इस एज में आके घुटना उठना होता है ना, कहते हैं कैल्शियम खाना चाहिए, तो दूध मुझे पसंद नहीं है, तो मैं सिर्फ कैल्शियम की गोली खा लेती हूँ। इनफ है रज़ी, या हम कुछ? जी आंटी, आपकी खुशगवार ज़िंदगी को कितने साल हो गए? 54 साल हो गए हैं, 54, और मेरी उम्र भी 72 हो गई है। अच्छा, अंकल की उम्र क्या है? अंकल की उम्र 86 है। अच्छा, माशाल्लाह से आपकी शादी को 54 साल हो गए। हाँ। शुक्रिया। अच्छा, एक चीज़ और बोले आंटी, थोड़ा सा लंबा करेंगे इस जुमले को दोबारा से बोल के कि माशाल्लाह से मेरी शादी को 54 बरस हो गए हैं और मेरी ये उम्र है, मेरे शौहर की ये उम्र है और मैं तुम नहीं बोलोगे? नहीं नहीं, आप हाँ, बस मेरी शादी कुछ 54 हो गए हैं और मैं 72 की हूँ और अपने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अल्लाह ताला इसी तरह चलते फिरते गुजार दे, और हर एक के लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी गुजारने की वो दे, और बहुत अच्छी तरह हमारे तो वक्त गुजर रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। शुक्रिया आंटी आपका। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, थैंक यू सो मच आप लोग। बहुत थैंक यू। अंकल, आंटी के मुतालिक कोई शेर? हाँ भाई, आंटी के मुतालिक जो शेर मैं सुनाना चाहूँगा वो यही है कि दिल में तू, आँखों में तू, सांसों में तू, लब पे तू, ख्यालों में तू, ख्वाबों में तू, और झिलमिलाती रात की घंघोर सी जुल्फ़ों में तू, और सुबह के अंगड़ाइयाँ लेते हुए जलवों में तू। वाह, शुक्रिया अंकल।